السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات دور دور بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے وہ قریب آ جائیں، اس خوف سے دور نہ بیٹھیں کہ جمعہ ہوتے ہی جلدی چلے جائیں، بلکہ جمعہ کی اہمیت کو سمجھ کر ممبر کے قریب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وقال تعالی ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔ وقال تعالی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو جمعہ کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ حضرات کی خدمت میں جمعہ کی اس مبارک مجلس میں دعا اور استغفار کی اہمیت پر میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بندہ مجھے پکارے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ دوسری جگہ فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، بندہ اپنے رب سے گڑ گڑا کر اکیلے اکیلے میں مانگا کرے، گڑ گڑا کر تنہائیوں میں مانگا کرے۔ انہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تیسری جگہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے مجھ سے مانگتے ہیں تو میں ان کے قریب ہوتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ دعا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، جس طرح نماز عبادت ہے، وہ فرض عبادت ہے، اور دعا یہ بھی ایک عبادت ہے، اس میں بندے کی ضرورت ہے۔ دعا اس لیے عبادت ہے کیونکہ دعا اللہ کے سوا کوئی قبول نہیں کرتا۔ اگر کوئی دوسرا قبول کرنے کا اگر ایسا نظریہ ہوتا تو دعا کو عبادت نہیں کہا جاتا۔ اسی لیے دعا اللہ سے مانگنا عبادت ہے، غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے۔ کیوں دوسروں سے مانگنے کو شرک کہتے ہو؟ ارے عبادت کرنا شرک ہے نا، مانگنا شرک نہیں ہے۔ مانگنا بھی عبادت ہے، اسی لیے دوسروں سے مانگنا شرک ہے۔ دوسرے ہماری ضرورت پوری نہیں کرتے، ضرورت اللہ پوری کرتا ہے۔ اگر اس ضرورت کا تقاضا غیر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگے تو اسی کو شرک کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر چھوٹی بڑی ضرورت اللہ کے سامنے رکھنے اور اس سے اپنی ضرورت کو مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، اللہ تعالیٰ سے بندہ جس طرح خیال کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی فیصلہ کرتا ہے۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، اور جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا۔ دعا کے بہت طریقے ہیں دعا کرنے کے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ کر اللہ سے خوب دعا کریں، اور دوسرا وقت یہ بھی ہے کہ جب جمعہ کا وقت ہوتا ہے تو جمعہ میں خطیب ممبر پر چڑھنے سے لے کر
نماز کے مکمل ہونے تک ایک گھڑی ہوتی ہے، اس میں جب بھی وقفہ مل جائے اللہ سے دعا مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ اس میں دعا قبول کر لیتا ہے۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ اس طرح سے اٹھیں کہ ہتھیلیاں ہماری جانب ہو اور اس کا پچھلا حصہ پچھلے کی جانب ہو، اور اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا سینہ جہاں ہے اس کی مقدار میں ہمارے ہاتھ ہوں، نہ اس طرح سے مانگے نہ اس طرح سے مانگے، ہاتھ سر سے اوپر بھی نہ اٹھائیں، سینے سے نیچے بھی نہ کریں۔ بہت سارے لوگ اس طرح سے دعا مانگتے ہیں، بہت سارے لوگ اس طرح سے دعا مانگتے رہتے ہیں، بہت سارے لوگ اس طرح سے دعا مانگتے رہتے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ سینے کی دشا میں ہو اور دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں تھوڑی سی جگہ خالی ہو اور ہتھیلیاں ہمارے رخ پر ہو، تو اس طرح سے اللہ سے دعا مانگنا چاہیے۔ طریقہ کیا ہے دعا مانگنے کا؟ پہلے حمد و ثنا کرے اللہ کی، پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرے، پھر اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد اپنی ضروریات کی دعا مانگے۔ ایک ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ایسی دعا کرتا تھا کہ نہ حمد و ثنا کی اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، ایسے ہی جلد بازی میں دعا کرنے لگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر نظر پڑ گئی۔ حضور نے مجمع میں مخاطب کر کے ایک صاحب سے کہا کہ اگر کسی کو دعا قبول کروانا ہی ہے، اگر کسی کو دعا صحیح طریقے سے مانگنا ہی ہے تو وہ پہلے اللہ کی تعریف کرے، حمد و ثنا کرے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد اپنی ضرورت کی دعا مانگے، جلد بازی نہ کرے۔ اور وہ دعا کبھی قبول نہیں ہوتی، آسمان اور زمین کے درمیان اٹک جاتی ہے جس دعا کے اول اور آخر میں درود پاک نہ پڑھا جائے، اور جس دعا میں اول اور آخر میں درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ کہ بغیر درود کے دعا نہیں ہوتی بھائی، پہلے اللہ کی تعریف کرنا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اس کے بعد آپ دعا مانگیں۔ دعا کا یہ طریقہ، بہت سارے اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں۔ جب اذان ہوتی ہے تو اذان، اور نماز کے لیے اقامت ہوتی ہے تو اقامت، اذان اور اقامت کے درمیان میں جو وقفہ مل جاتا ہے، جب بندہ دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وقفے میں ہم کون سی دعا کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ میرے صحابہ، دنیا اور آخرت کی عافیت کی دعا مانگو۔ اذان اور اقامت کے درمیان میں جو وقفہ ملتا ہے نا، زیادہ سے زیادہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا مانگو۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی دعاؤں میں سب سے زیادہ وہ دعا پسند ہے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگتا ہے۔ دنیا کی بھلائی یہ ہے کہ وہ صحیح راستے پر گامزن ہوتا ہے، اللہ کے بتائے حکم پر چلتا ہے، یہ دنیا کی بھلائی ہے۔ اور آخرت کی بھلائی یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے اور جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ اس کو کہتے ہیں دنیا اور آخرت کی بھلائی۔ صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان میں جو وقفہ ملتا ہے اس وقفے میں دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگا کریں، اور زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں۔ جب بھی موقع ملے استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیئۃ واتوب الیہ۔ اب اتنا نہیں کر سکتے تو کم سے کم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ راستے میں جائیں استغفر اللہ، مسجد کو آتے رہیں استغفر اللہ۔ وقت کے ایک امام تھے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ کسی جگہ پر سفر میں جانا تھا تو اکیلے اپنے کام سے نکل پڑے۔ راستے میں مغرب کا وقت ہو گیا تو ایک مسجد ملی، مسجد میں نماز کے لیے چلے گئے۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے سوچا رات ہو گئی ہے، عشاء کی نماز پڑھ کر اسی مسجد میں قیام کر لیتے ہیں، صبح سویرے اٹھ کر اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں۔ اس ارادے سے عشاء کی نماز کا انتظار کیا، عشاء کی نماز پڑھی۔ عشاء کے بعد مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھے ہی تھے کہ مسجد کے مؤذن صاحب آئے۔ ارے میاں بھائی، دروازے بند کرنا ہے، مسجد کے باہر جاؤ۔ مؤذن صاحب کا اپنا کام ہوتا ہے، مسجد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ارے بڑے میاں باہر جاؤ، دروازے بند کرنا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے تو یہاں قیام کرنے کا ارادہ کیا تھا، آپ مسجد سے مجھے باہر بھیج رہے ہو۔ کچھ دیر گزری، پھر مؤذن صاحب آئے۔
آ کر غصے میں کہنے لگے میاں بھائی آپ باہر نہیں جاتے، میں باہر اٹھا کے پھینک دوں گا آپ کو۔ یہ وقت کے امام ہے، مؤذن کو کیا معلوم یہ وقت کے امام ہے، بڑے ولی اللہ ہیں۔ مسجد سے باہر نکلے اور ایک کنارے پر دیکھا تو آگ جل رہی تھی، روٹی والی ہوٹل تھی، نان بھائی روٹیاں پکا رہا تھا۔ اس وقت کے امام نے سوچا کہ ادھر ادھر تو ٹھنڈ ہے، سردی ہے، روٹی والے دکان پہ جاؤں گا، انگار ہے، آگ ہے، گرمی بھی مل جائے گی، وہیں وقت گزار دیں گے۔ جب وہ ہوٹل پہ گئے، روٹی والے دکان پہ گئے تو جا کر وہاں پر بیٹھے تو جو روٹیاں پکا رہا تھا وہ ہاتھ میں آٹا لے رہا تھا اور گوندھ رہا تھا، وہ کچھ پڑھ رہا تھا، ہونٹ ہل رہے تھے۔ حضرت نے اسے غور کیا، جب روٹیاں ڈال رہا ہے تب بھی پڑھ رہا ہے، روٹیاں پکا رہا ہے تب بھی پڑھ رہا ہے، آٹا گوندھ رہا ہے تب بھی پڑھ رہا ہے۔ تو حضرت نے پوچھا بھائی آپ یہ پڑھ کیا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ حضرت بیتے 30 سال ہو گئے، تب سے لے کر اب تک جب بھی روٹیاں ڈالتا ہوں، کوئی بھی کام کرتا ہوں تو ہمیشہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتا رہتا ہوں۔ تو حضرت نے کہا کہ آپ کو یہ عادت سی بن گئی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی عادت ہے۔ تو اس روٹی پکانے والے نے کہا کہ حضرت میں نے زندگی میں جو بھی دعا مانگی ہے اللہ نے قبول کر لیا ہے، ایک دعا بھی اللہ نے رد نہیں کی۔ جب بھی میں دعا کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ تو مستجاب دعوت ہے، یہ بندہ جب دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، لوگ مجھ سے دعائیں کراتے ہیں، تو میری کوئی دعا اللہ نے رد نہیں کی۔ لیکن ایک دعا میں نے ہمیشہ کی ہے، اللہ نے اب تک وہ قبول نہیں کی، مجھے انتظار ہے وہ دعا مجھے اللہ کب قبول کرے گا۔ تو حضرت کے دل میں خیال آیا بھائی وہ ایسی کون سی دعا ہے اللہ نے اب تک تجھے انتظار کرایا ہے؟ تو اس نان بھائی نے کہا کہ حضرت اس علاقے کے وقت کے ایک امام ہیں جن کو امام احمد بن حنبل کہا جاتا ہے، اللہ سے میں ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ اے پروردگار میری ملاقات اس امام سے کرا دے۔ اللہ نے امام کو مسجد سے نکالا اور نکال کر روٹی والے دکان پہ بھیج دیا تھا پہلے ہی۔ حضرت آگے بڑھے، اسے بوسہ دیا، سینے سے لگایا، کہا کہ نان بھائی اللہ نے آج تیری دعا کو قبول کر لیا۔ جس ہستی کے لیے دعا کر رہا تھا میں وہی امام احمد بن حنبل ہوں۔ بزرگان محترم، استغفار میں اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ استغفار کا مطلب یہ ہے اپنی مغفرت طلب کرنا، سینے میں لگے داغ کو دور کرنے کی کوشش کرنا، بدن میں لگے داغ کو دور کرنے کی، گناہوں کے غبار کو اور دھول کو دور کرنے کی کوشش کرنا، اسی کو استغفار کہتے ہیں۔ وقت کے بڑے بڑے بادشاہ بھی روزانہ ہزار دفعہ 2000 دفعہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ گناہ ہوتے ہوتے بھی انسان بچ جاتا ہے، گناہ اللہ کرنے نہیں دیتا اسے، شیطان وہاں مر جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ استغفار کرتے رہنا اور اللہ سے دعا مانگتے رہنا، اور جب دعا اللہ قبول کر لیتا ہے کوئی ایسی نشانی ہمیں نصیب ہو گئی، اولاد کی دعا کرتے ہیں ہم، اچھے رشتے کی دعا کرتے ہیں، اچھے دکان کی دعا کرتے ہیں، اچھے مکان کی دعا کرتے ہیں، گاڑی کی دعا کرتے ہیں، نیک رشتے کی دعا کرتے ہیں، دیندار ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ جب ان میں سے کوئی علامت ہمیں نظر آ جائے کہ اللہ نے ہماری دعا کو قبول کر لیا تو اسی موقع میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں فرشتوں